بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ چوتھے پارے کا خلاصہ، چوتھے پارے کی ابتدا ہے وہ مضمون جو تیسرے پارے میں بیان ہوا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس کے متعلق فرمایا کہ کامل نیکی کو بندہ اس وقت پہنچتا ہے جب وہ ان چیزوں میں سے خرچ کرے جو اسے خود بھی پسند ہے، کہ بچی کچی چیز ضائع ہونے سے بچا لینا کسی چیز کو، وہ تو انسان دے دیتا ہے، لیکن اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ کمال نیکی ہے۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ کے متعلق پہلے دوسرے بارے میں یہ مضمون بیان ہو چکا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو ابتدا میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر خانہ کعبہ کی طرف حکم ہوا، تو جب بیت اللہ کی طرف منہ کیا تو اس وقت بعض لوگوں نے کہا کہ بیت المقدس تو پرانی عبادت گاہ ہے اور بیت اللہ تو اس کے بعد کی عبادت گاہ ہے، تو اس کی طرف کیسے منہ کیا جا رہا ہے؟ اس پر فرمایا کہ دنیا میں سب سے پہلی عبادت گاہ وہ بیت اللہ ہے، کہ جس کی نشاندہی جبریل علیہ السلام نے کی، نقشہ بنایا، اللہ کا حکم تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ بطور معاون کے تھے۔ اور بیت اللہ کی طرف جو شخص چلا جائے اور وہاں پہنچ جائے وہ معمون سمجھا جاتا ہے۔ یہ اسلام سے پہلے بھی اسی طرح تھا کہ جو بیت اللہ کی حدود میں آ جاتا تھا اس کو محفوظ تصور کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے اور اس طرح ڈرنے کا حکم ہے کہ جس طرح ڈرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ موت اس حال میں آئے کہ پتہ چلے یہ بندہ اللہ کا فرمانبردار ہے، کہ دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ بندہ اللہ کا اطاعت گزار اور فرمانبردار ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور آپس میں تفرقہ مت کرو اور آپس میں گروہ بندیاں مت کرو جس سے دین کو اور اسلام کو نقصان پہنچے۔ پھر اس امت کی خصوصیت کا ذکر ہے کہ بہترین امت جس کی ذمہ داری وہ ذمہ داری ہے جو انبیاء کی تھی، کہ خود دین کو اپنے اوپر نافذ کرنا، دین پر عمل کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ عام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا تھا، وہ دین کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ اس امت کا خاصہ ہے کہ یہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتی ہے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ حدیث میں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور گناہوں سے روکتے رہو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کی یہ شکل مسلط کی جائے گی کہ تم دعائیں مانگو گے اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا خاصہ ہے جس کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد کفار کے متعلق فرمایا کہ کفار کے ساتھ دلی تعلق اور دوستی مت لگاؤ۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کفار دلوں میں تمہارے لیے نفرت رکھتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ تمہارے فائدے کو دیکھ کر اپنے انگلیوں پر کاٹتے ہیں کہ ان کو مسلمانوں کو کیوں فائدہ پہنچ رہا ہے، چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ دل ہی دل میں تمہارے نقصان پر خوش ہوتے ہیں اور تمہاری اچھائی پر کڑتے رہتے ہیں، اس لیے ان سے قلبی تعلق مت پیدا کرو، جہاں موقع ملے گا یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ پھر اس کے بعد سود کے متعلق فرمایا کہ سود اللہ کی طرف سے حرام کردہ حکم ہے، اس کو دگنا چگنا کر کے مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے دے گا۔ پھر اہل جنت کی اور اہل ایمان کی چند صفات قرآن نے بیان کی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ اچھے اور سختی کے اور خوشحالی کے دنوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو پھر بندہ صدقہ خیرات شروع کر دیتا ہے کہ صدقہ دے دیتے ہیں، صدقہ دے دیتے ہیں،
ہونا یہ چاہیے کہ جب خوشحالی کے دن ہوں تو خوشی سے صدقہ کرتا رہے، اللہ پریشانی آنے ہی نہیں دے گا۔ اور والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور اگر ماتحتوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو درگزر کرتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور ان سے کبھی بے حیائی کا کام ہو جائے یا پھر اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، پھر انہیں اللہ کا خیال آئے تو وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ پھر 55 آیات میں غزوہ بدر کا ضمناً ذکر ہے، اور پھر غزوہ احد کا تفصیل سے ذکر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غزوات میں شرکت فرمائی ان میں غزوہ احد یہ وہ غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کو فتح کے بعد ظاہری طور پر شکست ہو گئی تھی، اور شکست کی وجہ یہ تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرمات کے مقام پر کچھ صحابہ تھے، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ان کو جمع کیا اور ان سے فرمایا 50 کے قریب کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں اور میدان کا جو بھی نقشہ ہو آپ لوگ نیچے نہ آئیں۔ پھر مسلمانوں کا جب شروع ہوا لڑائی کا سلسلہ تو اس میں کفار کو شکست ہوئی، وہ بھاگ گئے، ان کے بڑے بڑے سرکردہ جو سردار تھے وہ اس وقت 12 کے 12 مارے گئے، تو کفار بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگنے لگے تو اوپر سے مسلمان بھی جبل الرمات سے نیچے اتر کر آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدر اسلام نہیں لائے تھے، دوسری طرف سے انہوں نے دیکھا کہ یہ پہاڑی تو خالی ہے، تو وہاں سے گھوم کر انہوں نے حملہ کیا، مسلمان دونوں طرف سے پس گئے، جس کی وجہ سے 70 مسلمان صحابہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو اس سے بڑا نقصان پہنچا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈالا اور وہ اسی حالت میں وہاں سے نکل گئے۔ جب وہاں سے نکلے تو بیر روحا ایک مقام ہے، ابھی مدینہ طیبہ جب ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں آپ میں سے بعض حضرات گئے ہوں گے، ایک جگہ ایک کنواں ہے، کھارا پانی ہے اس کا، بیر روحا جس کو کہا جاتا ہے۔ لوگ پانی بھرتے ہیں، وہاں ایک لال رومال والا کھڑا ہو کے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شفا نہیں ہے، آپ ویسے ہی شفا کے لیے لے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شفا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو وہ مقام ہے جہاں حضرت ابو سفیان اس وقت جب پہنچے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ مسلمان تو ویسے بھی پٹے ہوئے ہیں، تو مجھے اب لوٹ کر دوبارہ حملہ کرنا چاہیے تاکہ جو بچی کچی کسر ہے وہ پوری ہو جائے۔ جب اس نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ مقام روحا سے اب ابو سفیان واپس آنے لگا ہے اپنے لشکر کے ساتھ۔ تو چونکہ ان کا لشکر بھی بڑا تھا، تعداد بھی زیادہ تھی، مسلمان تو 700 تعداد میں تھے، کوئی ان کے پاس اسلحہ نہیں، اور ان کے پاس 3000 اونٹ تھے، 3000 بندے تھے، 200 گھوڑے تھے، 700 بندے زرہ میں تھے۔ یہ اس زمانے میں بہت بڑا جنگی سامان تھا۔ تو جب وہ لوٹ کر آنے لگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو لے کر وہاں سے نکلے اور ان کے پیچھے چلنے لگے۔ جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ یہ تو پیچھے آ رہے ہیں تو وہ وہاں سے نکل گیا۔ قرآن نے ان صحابہ کی تعریف کی ہے کہ جو زخمی حالت میں تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ چلو نکلو، تو وہ نکل کر لڑائی کے لیے چل پڑے۔ قرآن نے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ پھر درمیان میں منافقین کی کیفیت بیان کی کہ انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ اگر نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے، ویسے ہی باہر نکل گئے اور مارے گئے۔ فرمایا کہ یہ مارا جانا یہ موت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ ایسی حیات ہے جس کا عام لوگوں کو ادراک نہیں ہوتا۔ ان 55 آیات میں بہت تفصیل سے غزوہ احد کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک خصوصیت بیان ہوئی ہے کہ بعض صحابہ وہ تھے جو 50 صحابہ جبل الرمات پر بیٹھے تھے، وہ وہاں سے اترے، بظاہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، تو ان پر قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ الزام ختم کروا دیا کہ کوئی اٹھ کر یہ نہ کہے کہ صحابہ اللہ کے نافرمان تھے۔ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی ہے، فاعف عنہم، ان کو معاف کر دو۔ اللہ کی سفارش صحابہ کے لیے، پیغمبر کے سامنے، واستغفر لہم، اور آپ استغفار کریں کہ یا اللہ ان صحابہ کو معاف کر دے، آپ بھی استغفار کریں۔ وشاورہم فی الامر، کہ آئندہ اگر کوئی کام ہو تو ان کو مشورے میں شریک رکھے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ صحابہ بھی مطمئن رہیں کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی کے لیے کوئی کدورت نہیں ہے، دل بالکل صاف ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگ ان کو یہ بات معلوم ہو کہ صحابہ سے غلطیاں تو ہوئی ہیں
لیکن اللہ نے ان کے نامہ اعمال میں چھوڑی نہیں ہے، معاف کر دی ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دی ہے تو اس کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی صحابی کے بارے میں کہے اس نے یہ غلطی کی، اس نے یہ گناہ کیا، اس کی وجہ سے یہ فاسق اور فاجر ہے، کسی شخص کو کوئی اختیار نہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کے آخر میں ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ ایمان والے لوگ وہ صبر اور آپس میں جڑے رہے اور رابطے میں رہیں اور تقوی اختیار کر کے رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ان کو ملے گی۔ پھر سورہ نساء ہے جس کو سورہ نساء کبریٰ کہا جاتا ہے، آگے سورہ طلاق آئے گی اس کو سورہ نساء صغریٰ کہا جاتا ہے۔ سورہ نساء میں عورتوں کے متعلق احکامات بیان ہوئے ہیں۔ ابتدا میں یتیموں کے متعلق فرمایا کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ، اور عورتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ عورتیں جو نکاح کے قابل ہوں تو ان سے نکاح کر لو۔ کوئی اگر 2 عورتوں سے نکاح کرنا چاہتا ہے، 3 سے 4 سے، یہ شریعت کا ایک حکم ہے اور اس شخص کے لیے ہے کہ جو عدل اور انصاف سے کام کر سکے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک۔ مردوں کو یہ آیات بہت مزہ دیتی ہے کہ جی بڑے مزے کا حکم ہے، ہمارے لیے تو 4 ہے۔ حدیث میں ہے جو آدمی 2 نکاح کرے گا اور ان میں انصاف نہیں کرے گا، قیامت والے دن اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا آئے گا، اس کا ایک حصہ شل ہوگا۔ تو 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن انصاف کرنا ضروری ہے، اور یہ انصاف بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے۔ حکیم الامہ حضرت خانوی رحمہ اللہ نے 2 نکاح کیے تھے۔ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کہیں سے 2 تربوز لے لیتے تھے تو ایک تربوز ایک کو اور ایک تربوز دوسری کو نہیں دیتے تھے، بلکہ ایک تربوز کو کاٹ کے آدھا اس میں سے اس کو اور آدھا اس کو، اور دوسرے کو کاٹ کے آدھا اس کو اور آدھا اس کو، کہ تربوز بعض دفعہ پھیکا نکلتا ہے، بعض دفعہ میٹھا ہوتا ہے، تو جس کو جو مل رہا ہے وہ برابر ہو۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھی جائیں، پھر اس کے بعد نکاح کر لیا جائے۔ بیوہ سے کرتا ہے، مطلقہ سے کرتا ہے، جو بھی اس کے لیے سہولت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو احکامات ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے۔ یتیموں کے متعلق فرمایا کہ یتیموں کا مال جلدی جلدی ہڑپ مت کرو کہ بڑے ہوں گے تو مال لے کر کھا جائیں گے۔ پھر ایک بنیادی اصول وراثت کا سورہ نساء میں بیان فرمایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں تو صاف ایک اعلان تھا کہ جو گھوڑے پر سوار نہ ہو ہم اس کو حصہ نہیں دیتے، عورتوں کو حصہ نہیں ملتا تھا۔ ہمارے زمانے میں عورتیں نعرے لگاتی ہیں کہ جی ہمارے حقوق، ہمارے حقوق۔ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں، آج بھی یورپ میں عورت کو وہ حقوق میسر نہیں ہیں۔ عورت سے خدمت کروائی جا رہی ہے، جی صاحب کے لیے کافی آ رہی ہے، صاحب کی یہ، صاحب کی یہ، فلاں فلاں۔ آپ چھوٹی سی مثال دیکھیں، یہ جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے، جہازوں میں ہم آتے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یہ کتنی خوش اخلاقی سے پیش آتی ہے۔ اگر گھر میں بیوی شوہر کے ساتھ اس طرح دن میں 1 دفعہ بات کر لے تو شوہر تو پاگل ہو جائے گا کہ جی اتنی اچھی بیوی مجھے مل گئی۔ شوہر کو تو کاٹتی پھرتی ہے اور باہر 35 بندوں کو وہ جی سر یہ گھنٹی بج رہی ہے وہاں سے دوڑ رہی ہے، گھنٹی بج رہی ہے وہاں سے دوڑ رہی ہے، چند ٹکوں کے لیے۔ تو شریعت کا جو مزاج، دین کا جو مزاج ہے، اگر عورت اس کو سمجھ جائے تو دنیا میں وہ ملکہ ہے، رانی ہے، اللہ نے اس کو بادشاہت دی ہے۔ تو ان کے ہاں کوئی تصور نہیں تھا، اسلام نے آ کر سمجھایا کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بیٹے کو جو ملے گا تو وہ بھی لوٹ کر عورتوں پر ہی خرچ ہوگا۔ اگر کوئی شخص، بعض لوگ کہتے ہیں جی مرد اور عورت کا حصہ برابر کیوں نہیں ہے؟ عورت کو جو حصہ ملتا ہے، مثلا باپ کا انتقال ہوا، بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، تو بیٹے کو اگر 2 لاکھ مل رہے ہیں، بیٹی کو 1 لاکھ مل رہا ہے، تو بیٹے نے وہ 2 لاکھ لے کر ماں کو بھی کھلانا ہے، بہن کو بھی کھلانا ہے جس کو 1 لاکھ مل رہا ہے، پھر بیوی کو بھی کھلانا ہے، پھر اپنی بیٹی کو بھی کھلانا ہے، اپنی پھوپھی کو بھی کھلانا ہے۔ یہ سارے اخراجات تو لڑکے کے ذمے ہیں۔ تو اگر لڑکے کو دگنا حصہ ملا ہے تو شریعت نے 5 عورتیں اس کے گلے میں ڈالی ہیں کہ ان کے خرچے بھی تو نے اٹھانے ہیں، تو اس کو دگنا حصہ دیا گیا، کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر کوئی وجہ بھی نہ ہوتی، اللہ نے پھر بھی فرما دیا ہے تو ہمیں قبول کرنا پڑے گا، چاہے سمجھ میں نہ بھی آئے۔ پھر اس کے بعد والدین کے متعلق فرمایا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد ہو اور اولاد میں صرف ایک بیٹی ہو تو وراثت کا آدھا حصہ اس کو ملے گا، اور اگر والدین ہوں
اور ان میں سے ان کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی ہوں مرنے والے کے، تو اس وقت اس صورت میں 1/3 وہ والدین کے لیے وقف کیا جائے گا، الگ حصہ نکالا جائے گا۔ اگر اولاد نہ ہو تو 1/3 حصہ وہ ماں کو دے دیا جائے گا۔ اور میاں اور بیوی کا انتقال کی صورت میں اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اگر اولاد ہو تو پھر شوہر کو ربع یعنی چوتھا حصہ ملے گا، اگر اولاد نہ ہو تو آدھا حصہ ملے گا۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور بیوی کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ اور اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد کلالہ کے احکامات اور دیگر جزیات یہاں بھی بیان ہوئے ہیں، آخر میں بھی سورہ مائدہ سے پہلے بھی تفصیلات آ جائے گی۔ پھر ایک حکم یہ بیان فرمایا کہ جب کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو نکاح کے بعد عورت کو دیا ہوا مہر اس سے چھینا نہ جائے۔ جو چیز مہر میں عورت کو دے دی گئی ہے اس کی ہو گئی ہے، اب کسی ہیلے بہانے سے اس سے واپس نہ لیا جائے، اس لیے کہ عورت نے مہر کے بدلے میں اپنی عزت، اپنی ناموس وہ شوہر کے حوالے کر دی ہے۔ اس سے بڑی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں عورت کے پاس۔ تو اگر کسی نے، قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے قنطاراً، کہ بہت بڑا خزانہ، کہ سونے کے ڈھیر اس نے عورت کو دے دیے ہیں، پھر بعد میں ناچاقی ہو گئی تو عورت سے ان کو چھیننے کی کوشش نہ کرے، جو دے دیا ہے وہ دے دیا ہے۔ اس لیے کہ عورت نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز وہ شوہر کے حوالے کی ہے، اگر اس نے چند ٹکے دے دیے کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد محرمات کا ذکر ہے جن کا تعلق ہمیشہ کے، جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ماں سے، بیٹی سے، بہنوں سے، پھوپھیوں سے، خالہ سے، بھتیجی سے، بانجی سے، اور ان عورتوں سے جنہوں نے دودھ پلایا ہو کسی کو، اور ان عورتوں کی بیٹیوں سے جنہوں نے دودھ پلایا ہو۔ مثلا ایک عورت نے کسی کو دودھ پلایا ہے تو اس لڑکے کا نکاح اس عورت کی کسی بھی لڑکی سے نہیں ہو سکتا، جیسے نسب کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ساس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ اور ربیبہ وہ عورتیں کہ کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کا پہلے سے اس عورت کی گود میں کوئی بچی تھی اور پھر اس عورت کے ساتھ مباشرت بھی کر لی، تو اس بچی کے ساتھ جو کسی اور شوہر سے ہے یہ شخص نکاح نہیں کر سکتا، یہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح بہو کے ساتھ سسر کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے۔ یہ حرمت معبدہ ہے اور قطعی ہے۔ اگر کوئی شخص ان رشتوں کو حلال سمجھے گا تو پھر اسے قتل کیا جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے اپنی خالہ کے ساتھ نکاح کیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ اس کا سر کاٹ کر لاؤ۔ اس نے حرام، قطعی حرام رشتے کو حلال کر کے معاشرے میں گند پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔